سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. محترم ناظرین کرام، سماجی برائیاں آؤ مل کر خاتمہ کریں. اس سیریز کا 17واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے ذات پات کا زہر. ناظرین کرام، ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں وہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف سوچ رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کی سوچ ذات برادری کے تعلق سے زہریلی ہوتی ہے. کچھ لوگ ذات برادری کی بنیاد پر اگر اونچے کاسٹ میں ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ عرفاً نیچی کاسٹ والوں کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور نیچ سمجھتے ہیں. غرض یہ کہ رذیل اور شریف، اونچ اور نیچ کا امتیاز اسی ذات برادری کی بنیاد پر کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ غلط سوچ ہے. جس سوسائٹی اور سماج کے اندر یہ ذات پات کا زہر پایا جاتا ہے یہ ایک خطرناک اثر دکھاتا ہے. لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے. لوگ اپنی غمی اور خوشی میں صرف اسی کو بلانا چاہتے ہیں، شریک کرنا چاہتے ہیں جو ان کا اپنا ہوتا ہے، جو ان کی اپنی برادری سے ہوتا ہے، ورنہ دوسروں کو اپنی غمی اور خوشی میں شریک بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ زہر اتنی اونچائی پر پہنچ گیا ہے. ذات پات کی بنیاد پر اونچ نیچ اور رذیل و شریف کا یہ جو امتیاز ہے، جو یہ چلن ہوا ہے، رسم ہوئی ہے، یہ بڑی خطرناک رسم ہے. اس کے خلاف تقریباً 62 جماعتیں رونما ہوئیں جن میں مہاویر جین اور گوتم بدھ وغیرہ کا نام سر فہرست ہے. لیکن ایک چیز ان کے ہاں کمی تھی کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر مساوات و برابری تو کر کے دکھا دی اور لوگوں کو برابر کر دیا. ہر کوئی پڑھے، ہر کوئی سیکھے، مذہب کی بنیاد پر سب کوئی برابر ہیں. لیکن ان کے ہاں سماج کے اندر مساوات و برابری نہیں رکھی گئی، جبکہ ہمارا اور آپ کا پیارا دین، اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ دھرم اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. اسلام مذہبی برابری کے ساتھ ساتھ سماجی برابری کو بھی روا رکھتا ہے. وہ کسی طرح کا فرق رنگ و نسل کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر یا ذات پات کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام کی اپنی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہو اور جانی دشمن ہو، لیکن ابھی وہ کچھ سیکنڈ پہلے وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر وہ اسلام کی آگوش میں آ جائے، تو جو چند لمحے پہلے ہمارا جانی دشمن تھا، اسلام کہتا ہے اب وہ تمہارا بھائی ہو گیا، تمہارا ایمانی بھائی، مذہبی بھائی ہو گیا. کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اسلام ذات پات کو کس نظریے سے دیکھتا ہے اور ذاتی واد کی اسلام میں کیا حیثیت ہے. تو دو ٹوک الفاظ میں میں بتا دوں کہ اسلام میں ذاتی واد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے آپ قرآن کریم سورہ حجرات آیت نمبر 13 اور مسند احمد مسند الانصار حدیث نمبر 23489 دیکھیں. اللہ رب العالمین نے ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کے یہاں جو تفاخر پایا جاتا ہے اس سے سخت منع فرمایا ہے اور اسلام اس کے خلاف ہے. آئیے میں کچھ وجوہات بتلاتا ہوں کہ اسلام اس کے خلاف کیوں ہے. اسلام اس کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ دنیا کے تمام انسان خلقت کے اعتبار، پیدائش کے اعتبار سے ایک ہی طرح کے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے انسانوں، اے منشیوں، یا ایھا الناس، پیدائش کے اعتبار سے سب برابر ہیں. پھر کسی فخر اور کسی امتیاز کی کوئی بات ہی نہیں پیدا ہوتی. دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی مخصوص برادری کے اندر پیدا ہو جانا یہ ایک اتفاقی امر ہے، کیونکہ ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، ہم خود بخود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا انا خلقناکم، اے لوگوں، اے انسانوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو کسی بڑی برادری میں اگر ہم پیدا ہو گئے تو اس میں ہماری کون سی کامیابی کی بات ہو گئی؟ اس میں ہمارا اپنا کون سا کردار ہو گیا؟ جب ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں، کوئی کوشش نہیں، حتیٰ کہ ارادہ نہیں، پھر فخر کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں بنتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں سب مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. سب کی پیدائش کا ذریعہ مرد اور عورت ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا من ذکر او انثی، انسانوں کو ہم نے مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا فرمایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے. تو جب سب
کہ مادہ تخلیق اور طریقہ پیدائش ایک ہی طرح ہے تو پھر اس میں وجہ امتیاز کیا ہے؟ فخر کرنے والی کون سی بات ہے؟ ہر آدمی ایک پروسیس کے تحت پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا کیا پرکریائیں ہوتی ہیں آپ قرآن مجید سے، بایولوجی سے پوچھ لیجئے۔ سورہ حج آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل بتائی ہے۔ پھر اس میں کوئی امتیاز نہیں، جب ہم بھی نطفے سے پیدا ہوئے، آپ بھی نطفے سے پیدا ہوئے، ہر آدمی ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتا ہے، پھر کوئی فخر کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا ہمارا اور آپ کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ ہمارا اور آپ کا پالنہار صرف ایک ہی ہے، تو جب سب کا مالک ایک ہے، سب کا رب ایک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، پھر ہم نیچے اس کی مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے امتیاز رنگ و نسل اور برادری کی بنیاد پر کیوں کریں؟ کوئی معقول وجہ نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں سب کا نسب ایک ماں باپ سے جا کے ملتا ہے، وہ ہیں آدم و حوا علیہم السلام۔ جب سب کے ماں باپ آدم و حوا ہیں، ہم سب آدم و حوا کی سنتان ہیں، اولاد ہیں، تو پھر جب باپ ایک ہیں، ماں ایک ہیں، پھر اولاد آپس میں ایک دوسرے سے کیوں وجہ امتیاز رکھے، ایک دوسرے پر کیوں فخر و مباحات جتلائے؟ یہ مناسب نہیں ہے، کوئی معقول وجہ نہیں سمجھ میں آتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم و حوا ہیں۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ اسلام میں ذات برادری کی حیثیت کیوں نہیں ہے، لیکن یہ بات فیکٹ ہے اور حقیقت ہے کہ ذات برادریاں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ذات برادریاں، کنبے، قبیلے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں آگے ہی فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے تمہیں کنبے قبیلے میں، خاندانوں میں، برادریوں میں بانٹا ہے، پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ زمین پہ یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن اس کی کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے؟ وہ حکمت بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ذات برادری اور جاتی واد کی حیثیت اسلام میں محض تعارفی ہے، صرف انٹروڈکشن کے لیے ہے۔ وجہ امتیاز صرف تعارف کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے نام کے آگے اپنی برادری لکھتا ہے تو جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے ہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ لوگ دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کو اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے کو نیچ اور چھوٹا سمجھتے ہیں، تو کس بنیاد پر لوگ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں؟ یہ بھی مسئلہ کلیئر کر دیا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نگاہ میں، پیدا کرنے والی کی نگاہ میں سب سے عزت دار وہ آدمی ہے، سب سے بڑا وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی اپنے پالنہار، اپنے پیدا کرنے والے کی سب سے زیادہ جو فرمایا برداری کر لیتا ہے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے جو اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، وہی سب سے زیادہ عزت دار ہے پیدا کرنے والے کی نگاہ میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، لوگ کبھی کبھار زبان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، میں عربی بولتا ہوں تو میں بڑا ہوں، وہ عربی نہیں بولتا ہے تو وہ بڑا نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے، میں انگلش بولتا ہوں تو میں بڑا ہوں، وہ انگلش نہیں جانتا ہے تو وہ چھوٹا ہے، کمتر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، عربی بولنے والے کو کسی عربی نہ بولنے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اس کو برتری کا اظہار کرنے کا حق نہیں ہے۔ ولا لعجمی علی عربی، اور اگر کوئی عربی نہ بولنے والا کسی عربی بولنے والے پر اپنی فضیلت جتاتا ہے کہ تمہاری زبان ایسی ہے، تمہاری زبان ایسی ہے، میں وہ نہیں بولتا ہوں، تم دیہاتی بولتے ہو، میں نہیں بولتا ہوں، تو میں بڑا ہو گیا کیونکہ میں دیہاتی ایک اچھی زبان نہیں مانی جاتی ہے، میں اس زبان کو نہیں جانتا ہوں، تو اس میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر رنگ کی بنیاد پر لوگ فضیلت کرتے ہیں، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ ایسا، یہ ویسا، تو گورا والا اچھا ہے، کالا والا اچھا نہیں ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی نے ڈکلیئر کر دیا اور فرمایا وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدْ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اگر کسی کو ہے إِلَّا بِالتَّقْوَى، تو وہ تقوی کی بنیاد۔ آگے قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اللہ رب العالمین ظاہری اور باطنی ہر چیز کو جاننے والا ہے، دانا ہے اور باخبر ہے۔ یعنی اپنے نام کے آگے آپ تعارف کی بنیاد پر جو اپنی برادری، اپنا نک نیم لکھ رہے ہو، تو تمہارے دل میں اس لکھنے کا مطلب، لکھنے کی وجہ فخر ہے یا صرف انٹروڈکشن کرانا ہے، کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین کرام،
اسی لیے اسلام کے اندر ذات برادری کی بنیاد پر برتری کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ جاہلیت کی رسم ہے، یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا شخص نرا جاہل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 934، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 ایسی بری خصلتیں ہیں جو میری امت کے لوگوں میں کہیں نہ کہیں پائی جائیں گی، لوگ چھوڑ نہیں پائیں گے۔ الفخر بالاحساب، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، میں تو فلاں برادری کا فلاں خاندان کا ہوں۔ والطعن فی الانساب، اور لوگوں کے نسب میں طعنہ زنی کرنا۔ والاستسقاء بالنجوم، اور بارش ستاروں سے مانگنا۔ والنیاحت، اور کسی کے مر جانے پر اور کوئی تکلیف آ جانے کے بعد نوحہ کرنا، رونا دھونا، ہائے وائے کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہ جاہلیت آج بھی لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہمارے سماج میں بڑی شدت سے یہ جاہلیت پھیل رہی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ چیز تحقیق کی پہلی چیز ہوتی ہے، لوگ پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری برادری سے میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے دین دیکھو، بس فظفر بذات الدین، دینداری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خوبیاں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دینداری اگر نہیں ہے اور تمام خوبیوں کا مالک ہے، پیسے والا ہے، حسن والا، سب کچھ ہے، برادری والا ہے، اسلام اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، اور اسلام اس کو غلط اختیار تصور کرتا ہے۔ اور اگر حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی ترقی کر پاتا، کوئی بلندیوں کو چھو پاتا، اور اپنے اعلیٰ خاندان ہونے کی بنیاد پر وہ اللہ کی نگاہ میں اونچا سمجھا جاتا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بھی اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں بنتا، اور پانی میں، سیلاب میں، طوفان میں غرقاب نہیں ہوتا۔ اگر حسب و نسب وجہ امتیاز سمجھا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں ہوتے، رسوا کن عذاب نہیں پاتے۔ اگر حسب و نسب وجہ امتیاز سمجھا جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا ابو طالب محبت کرنے کے باوجود ہدایت سے محروم نہ ہوتے، اور کفر پہ ان کی موت نہ ہوتی۔ سچ فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2699، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا کردار، جس کا عمل سست ہو، کچھوے کی چال چل رہا ہو، تو اس کا خاندان، اس کا نسب، اس کا حسب تیز رفتار اور شیر کی چال نہیں بنا سکتا ہے۔ یعنی جس کے خود کے اپنے کردار نہ صحیح ہو، اعمال نہ صحیح ہو، تو وہ اپنے خاندان اور نسب نامے کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی لیے جو ہمارے سماج کے اندر ذات پات کا زہر پایا جاتا ہے، اونچ نیچ، رذیل شریف، چھوٹا بڑا، ان برادریوں کی بنیاد پر یہ فرق پایا جاتا ہے، ہمیں اس فرق کو مٹانا ہوگا۔ یہ ہمارے اور آپ کے دین کی امتیازی شان ہے۔ اسلام ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ ہمارے ہاں وجہ امتیاز اور بڑپن کا صرف ایک ہی معیار ہے، وہ ہے پرہیزگاری اور تقوی، یعنی اللہ رب العالمین کا کون سب سے زیادہ فرمانبردار ہے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے کون سب سے زیادہ بچنے والا ہے، وہی بڑا ہے، وہی اچھا ہے، وہی سب سے اونچا ہے اسلام کی نگاہ میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس زہر آلود فضا سے محفوظ رکھے، الہ العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔